بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ رحماء بینہم سیریز میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ جیسا کہ ہم یہ بات عرض کر رہے ہیں بارہا کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا آپس میں قریبی تعلق، محبت، الفت، عقیدت اور رشتہ داریاں تھیں۔ یہ تعلقات، یہ محبتیں دنیاوی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی مسلم ہیں۔ اس حوالہ سے قرآن و سنت کے حوالہ جات اور تاریخ کے حقائق دنیا کے سامنے ہیں۔ اسی سلسلے میں ایک نمونہ ہم اس عنوان سے پیش کرنے چلے ہیں کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اقتداء میں نمازیں ادا کیا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں اہل سنت کی درجنوں کتب میں تو حوالہ جات موجود ہی ہیں۔ ہم اہل تشیع کی کتب سے صرف 7 حوالے بظاہر ایک نمونہ پیش کرنے کے لیے 7 حوالے آپ حضرات کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلا حوالہ ترجمہ مقبول مولوی مقبول حسین دہلوی کا یہ ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 415 پر یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ پھر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور نماز کے قصد سے وضو فرما کر مسجد میں تشریف لائے اور ابو بکر کے پیچھے نماز میں کھڑے ہو گئے۔ دوسرا حوالہ مرزا رفیع بازل ایرانی، اس کی مشہور تصنیف حملہ حیدری، اس کی صفحہ نمبر جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 259 ہے۔ اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ یعنی ابو بکر کے پیچھے جب اہل دین نے نماز کے لیے صف تیار کی تو اس صف میں حضرت علی شیر خدا بھی شریک ہو کر کھڑے ہو گئے۔ تیسرا حوالہ 11ویں صدی کے شیعہ مجتہد ملا باقر مجلسی نے اپنی تصنیف مرآت العقول شرح اصول میں صراحت کے ساتھ یہ مسئلہ درج کیا، حضر المسجد وصلی خلف ابی بکر، کہ حضرت علی مسجد میں حاضر ہوئے، مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ یہ جناب مرآت العقول شرح اصول صفحہ نمبر 288 کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اور اسی طرح علی بن ابراہیم القمی کی تفسیر قمی، اس کے صفحہ نمبر 295 میں موجود ہے، ثم قام وتحیّا للصلاۃ وحضر المسجد ووقف خلف ابی بکر لنفسہ، کہ پھر حضرت علی اٹھے، نماز کے لیے تیاری کی اور مسجد نبوی میں حاضر ہوئے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پیچھے قیام فرما کر اپنی نماز ادا کی۔ اور 5واں حوالہ یہی روایت احتجاج طبرسی صفحہ نمبر 53 کے اندر یہی روایت قام وتحیّا للصلاۃ وحضر المسجد وصلی خلف ابی بکر کے الفاظ موجود ہیں۔ چھٹا حوالہ تلخیص الشافی، یہ اس میں شیخ طوسی نے اسی حوالے کو جو ہے اسی مسئلہ کو تسلیم کیا ہے، اور تلخیص الشافی کے صفحہ نمبر 354 میں وہ لکھنے پہ مجبور ہو گیا، وَإِنِ ادَّعَى الصَّلَاةَ مَظْهَرٌ لِلْاِقْتِدَاءِ فَذَاكَ مُسَلَّمٌ لِأَنَّهُ الظَّاهِرُ، کہ حضرت علی کا حضرت ابوبکر صدیق کی ظاہر اقتداء میں نماز ادا کرتے رہنا مسلمات میں سے ہے کیونکہ یہ ظاہر ہے۔ اور 7واں حوالہ کتاب سلیم بن قیس سے کیا مروی ہے، وکان علی علیہ السلام یصلی فی المسجد الصلوات الخمس، کہ حضرت علی 5 گانہ نمازیں مسجد نبوی شریف میں پڑھا کرتے، کیونکہ کانا یصلی کے الفاظ ہیں اور مضارع پر کانا جب داخل ہوتا ہے تو معنی استمرار کا دیتا ہے۔ تو حضرت علی ہمیشہ اپنی نمازیں مسجد میں پڑھا کرتے ہیں، اور مسجد حضرت علی کا گھر جو ہے وہ مسجد نبوی سے متصل تھا، کوئی اور مسجد یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی اور مسجد تھی وہاں جاتے تھے، ساری نمازیں مسجد نبوی شریف میں پڑھا کرتے تھے۔ گویا کہ حضرت علی اپنی نمازیں حضرت ابو بکر صدیق کی اقتداء میں پڑھتے تھے، حضرت عمر کی اقتداء میں بھی پڑھتے تھے، اور حضرت عثمان کے دور میں حضرت عثمان کی اقتداء میں بھی پڑھتے تھے، اور ہمیشہ یہ ان صحابہ ثلاثہ کی خلفائے ثلاثہ کی اقتداء کر کے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پیغام دیا ہے کہ صحابہ و اہل بیت آپس میں باہم شیر و شکر ہیں،
جن کے بارے میں قرآن نے کہا ہے رحماء بین